جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب میں مولا کائنات کا ایک قصہ پڑھ رہا ہوں، اس امید سے سنیے گا کہ اس نام سے ہر ولی خوش ہوتا ہے۔ بلکہ میں اکثر تقریروں میں کہہ دیا کرتا ہوں، اپنی اپنی مرادیں ایسے وقت میں آپ حاضر کر لیا کریں، اس لیے کہ یہ وہ مقبول لوگ ہیں جن کے نام سے قدرت بگڑی بنا دیا کرتی ہے۔ ہاں، تقدیر جن کے نام سے اللہ رب العزت جن کے وسیلے سے تقدیر بدل دیا کرتا، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہاں، اور علی تو اس ذات کا نام ہے جس کے بیٹوں نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس نکال کے دکھایا ہے اور دنیا کو بتایا علی کے ظاہری لباس پہ نہ جانا، علی کی قوت روحانی کی طرف دیکھ کر کہنا کہ یہ امام المشارق والمغارب ہے۔ اور رسول گرامی نے صاف لب و لہجے میں فرمایا تھا، سنو لوگو، غدیر خم کی وادی میں من کنت مولا فعلی کن مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ سنیے، حدیبیہ کا مقام تھا، علامہ جامی نے لکھا ہے، صحابہ پیاسے تھے، پیاس کی شدت تھی، پانی کا فلاں جگہ ایک کنواں ہے، وہاں سے جاؤ پانی لے آؤ۔ کون جائے گا؟ پہلے حضور نے اعلان فرمایا، توجہ ہے آپ کی، سبحان اللہ، پہلے حضور نے اعلان فرمایا جو جائے گا اور پانی لائے گا اور سب کو پلائے گا، فرمایا کہ میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ ہائے ہائے، پتا چلا مشکل تھا معاملہ، مشکل تھا نہ جانا، اتنی آسانی سے تو جنت نہیں ملے گی۔ توجہ ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، میں جا رہا ہوں سرکار، جاؤ۔ چند پانی پلانے والوں کو ساتھ لیا، چل پڑے۔ وہ کہتے میں تھوڑی دور گیا نا، عبداللہ ابن عباس روایت ہے، بیچ میں سلمہ ابن اکوا کا بھی قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب راستے میں پہنچے تو دیکھا پیڑ بہت لمبے لمبے پیڑ ہیں، اور اس پیڑ کی کنڈیشن ہی وہ ایسے ہل رہے ہیں جیسے ابھی اوپر گر جائیں گے۔ عجیب سی کیفیت ہوئی نا ان پیڑوں میں، تو وہ جانے والا لشکر واپس آ گیا، کہا سرکار وہاں معاملہ بہت خطرناک ہے، پیڑوں کے درمیان میں نہیں جا پاؤں گا، واپس آ گئے۔ ایک صحابی کھڑے، حضور اجازت دے میں چلا جاؤں، لیکن حضور نے ایک جملہ فرمایا، جس طرح میں نے بتایا تھا اگر اس راستے پر اس طریقے پر چلتے تو ایسا نہ ہوتا۔ دوسرے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت ہے میں چلا جاؤں، حضور نے فرمایا جاؤ۔ وہ بھی گئے، انہوں نے بھی دیکھا تو پیڑ جو تھے اس میں عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، یعنی وہ ایسے گر رہے تھے اور ہوا چل رہی تھی زبردست طریقے سے، ایسا لگ رہا تھا کوئی ہے جو دوڑانا مارنا چاہ رہا ہے۔ وہ بھی واپس آ گئے۔ 2-3 لشکر، یعنی چھوٹا چھوٹا جتھا جانا چاہتا تھا، واپس آ گیا۔ کیوں؟ وہاں کے ڈر کی وجہ سے۔ شام ہو گئی، بے قراری بڑھ گئی، پیاس کی شدت بڑھی، اب کون جائے؟ کوئی جانے کو تیار نہیں۔ صحابہ ان پیڑوں کی کنڈیشن، وہ جو کنواں تھا نا، ان پیڑوں کے بیچ میں سے گزر کے وہ کنویں کا راستہ جاتا، وہی پانی تھا، اس کے علاوہ پانی تھا ہی نہیں۔ اب 2 ٹیم جا کے آ گئی ہے، اور دونوں نے جو حالت اور کیفیت بتائی، پھر کوئی تیار ہی نہیں ہوا جانے کے لیے۔ پورا دن گزر گیا تو شام کو حضور نے پھر فرمایا علی تو ہی کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ، زور سے زور سے، علی کھڑا ہو جا۔ لبیک یا رسول، جا پانی بھر لاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے کہا جاؤ علی پانی بھر لاؤ۔ سلمہ ابن اکوا کہتے میں بھی ساتھ تھا، اب ساتھ تو چلنے لگا، لیکن جب ان پیڑوں کے قریب پہنچے تو دیکھا اور زیادہ خطرناک ان کی کیفیت ہو گئی۔ اور کیفیت کیسی تھی؟ ایک تو وہ عجیب سے تھے ہی، پھر اس کے بعد اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، پیڑوں کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے، اور ان آگ کے شعلوں سے کٹے ہوئے سر دکھائی دے رہے، ایسی خطرناک کیفیت۔ سلمہ ابن اکوا کہتے مجھے لگ رہا تھا کہ علی بھی پیچھے ہی آئیں گے، اس لیے کہ حالت ایسی ہے، مگر تھوڑی دیر گزری میں دیکھ رہا ہوں کہ علی آگے چلتے ہی جا رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی ہم ڈر رہے، کہا جہاں میں پیر رکھ رہا ہوں وہیں پیر رکھتے ہوئے آ جاؤ، بس میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام ہو گیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کہ جیسے تیسے کر کے ہم ان پیڑ سے تو گزر گئے، عجیب عجیب سی اس میں آوازیں آتی تھی، عجیب عجیب سی آوازیں پیڑ سے آتی، ان پیڑوں سے گزرے، جب کنویں کے کنارے پہنچے تو کنویں کے اندر سے زور زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی، جیسے کوئی مخلوق ہے اور ہنس رہی ہے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں لاؤ ڈول، لاؤ ڈول، مشکیزے بھنو، ڈول سمجھتے ہیں آپ؟ ایک ڈبہ جو کنویں میں ڈالا جاتا ہے اس کو ڈول کہتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ڈبہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس دور میں ڈبہ نہیں تھا۔
کہہ دیتا ہوں صاف صاف، توجہ ہے آپ کی؟ ڈول جیسے کنویں میں ڈالا گیا، پانی نکالا جائے، جیسے ہی پانی ایک آدھ ڈول نکلا تھا یا ایک ڈول بھی نہیں نکلا تھا، رسی ٹوٹ گئی، ڈول نیچے رسی ہاتھ میں، اور کنویں کے اندر سے بہت زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی، کہا لگانے کی، مذاق اڑانے کی آواز، ایسی کیفیت، صحابہ ڈرے ہوئے، علی آگے کھڑے ہیں، کنڈیشن ایسی ہے، طرح طرح کی ڈراؤنی آواز۔ حضرت مولا علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم میں سے کوئی ہے جو لشکر میں جا کے ایک دوسرا ڈول لے آئے گا؟ حضرت ہم تو نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں جاؤ گے تو آپ کیسے جائیں گے؟ اسی پیڑ کے قریب سے پھر گزرنا پڑے گا، ابھی جیسے جیسے تو آئے ہیں آپ کے ساتھ، پھر واپس کیسے آئیں گے اگر چلے گئے تو؟ ہم تو نہیں جائیں گے، جو کرنا ہے آپ کرو۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں آپ، علی کو یوں ہی اسد اللہ و رسول نہیں کہا جاتا، اسد اللہ و رسولی نہیں کہا جاتا، کیوں؟ ہائے ہائے، حضرت علی ٹھہرے، ٹھیک ہے تم یہیں کھڑے رہو، میں آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کنویں کے اندر جا رہا ہوں۔ کنویں کے اندر؟ ارے حضور بڑا خطرناک ماحول ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فکر مت کرو، کوئی غم نہیں ہے، میں آ رہا ہوں۔ حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کنویں میں اترنے لگے، صحابہ پر گھبراہٹ طاری ہے، ساتھیوں پر عجیب کیفیت طاری، کنویں میں اتر رہے تھے علی، اچانک علی کا بھی پیر پھسلا، اللہ اکبر، اور پھسلنا تھا کہ کنویں کے اندر علی گرے، اور پھر ہنسنے کی آواز بلند ہوئی، لوگ زور زور سے ہنس رہے، اور پھر راوی کہتے ہیں ایسا لگا جیسے کوئی کسی کے گلے کو گھونٹتا ہے، ایسی آواز آ رہی۔ ساتھیوں نے سوچا اب علی نہیں آئیں گے، مشکل سے یہاں تک پہنچے، لیکن اب کنویں میں گر گئے، اور ایسی آوازیں، اور ایسے خطرناک پیڑوں میں سے آگ، اور آگ میں پھر سر کٹے ہوئے سر، اور پھر ایسی کیفیت میں یہاں کنویں کے قریب، اور پھر جہاں ڈول ٹوٹ کے گر گیا، علی کا پاؤں پھسل گیا، اب کہاں علی آنے والے؟ لیکن راوی کہتے ہیں اچانک ایک آواز بلند ہوئی، ہم اس خیال میں تھے کہ اب علی شاید نہ رہے اور علی چلے گئے اس دنیا سے، مگر علی کی زبان سے یہ آواز کنویں کے باہر تک آئی، حیدر کرار نے بآواز بلند کا سنو انا عبداللہ وانا اخو رسول اللہ، اے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول کا بھائی علی بن ابو طالب ہوں۔ آواز آئی، جان میں جان آئی، آواز آئی، جان میں جان آئی۔ حضرت علی نے پھر کہا او لوگوں کہاں حضور، ہم باہر ہی کھڑے ہیں، پھینکو مشکیزیں، پھینکو، ڈول تو ہے نہیں، کنویں سے ڈائریکٹ مشکیزیں بھر لیتا ہوں تاکہ اپنے ساتھیوں کو پلا سکوں۔ مشکیزوں سے، مشکیزیں کنویں سے بھرے، اور علی پاک نے ان مشکیزوں کو اٹھا کر کنویں سے باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لانے کے بعد اب راوی کہتے ہیں جب اسی پیڑ کے قریب سے ہم گزر رہے تھے تو ان پیڑوں سے نعت شریف پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ کلچر کیسے بدل گیا؟ کہا حیدر کی برکت سے یہ کلچر بدل گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں پہنچے، حضور کو سارا قصہ سنایا، وہاں تو سب پہلے سے ہی پتا ہے، حضور نے اس جنات کا نام بھی بتا دیا جو نعتیں پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جناتوں کا بسیرا تھا، جنات اپنی طاقت دکھا رہے تھے، مگر علی ہمارا پھر علی ہے، سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ برکت ہے۔ آج بھی نعت علی پڑھ دیجئے، اچھے اچھے بادشاہوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ زبان پر تاثیر ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے کہا اس کا نام غالباً عبد الرحمن نام کا وہ جن تھا، کہ وہ جو نعت سنا رہا تھا نا بعد میں، وہ برے والے تو سارے بھاگ گئے۔